بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ کتا رکھنے والے گھر سے فرشتوں کے رکنے کا سبب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھاتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کتے شیاطین ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہے، لہٰذا ضدات یعنی شیاطین اور ملائکہ کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بدبو ہوتی ہے، اور ملائکہ چونکہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں، وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کا ان کو من جانب اللہ ہدایت ہے۔ لہٰذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول، ان کی رحمت، استغفار اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو تصویر اور کتے کی وجہ سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لیے ہوئے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرشتے جو حفظہ کہلاتے ہیں، یا وہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، وہ ہر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتے یا تصویر کے ہونے سے ان پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حفظہ یعنی کرامن کاتبین کسی حال میں بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں کتا دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا یا شکاری کتا دیکھا، یا کسی نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ لیا ہے، یا کسی نے کتیا یا کتیا کا بچہ خواب میں دیکھا، یا خواب میں کتے نے کاٹا، یا کسی نے خواب میں کتیا کا دودھ پیتے ہوئے خود کو دیکھا، یا کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا، یا پھر کتے کی صحبت اختیار کی، تو ان سب کی تعبیریں آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ کتے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام سے کی جاتی ہے، اور کبھی اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو ارتکاب معاصی میں دلیر ہو، یعنی بہت سے گناہ کرنے کا عادی ہو۔ بعض موبرین نے کہا ہے کہ کتے کی دلالت راستے سے اٹھائے ہوئے ایسے بچے پر ہوتی ہے جس کی تربیت کوئی کم عقل آدمی کرتا ہو۔ اکثر اوقات کتے کی تعبیر پولیس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور کتا کمزور دشمن کی بھی علامت ہے، اور کتا چوکیدار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر اوقات بدعتی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر کتا بخار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کبھی کتے کی دلالت کمینگی، ذلت نفس پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کی دلالت مال جمع کیے بغیر دنیا کے حریص ہونے پر بھی ہوتی ہے، اور کتوں کی دلالت اہل دنیا پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں کتا دیکھنا کفر اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی پر اور جھوٹ بولنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کے کھرونچے لگا دیے ہیں یعنی زخم کر دیے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذیت یعنی نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی نے شکاری کتے کو خواب میں دیکھا تو یہ حصول رزق کی دلیل ہے۔ کتیا کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معاندین یعنی دشمن رکھنے والی قوم کی کمینی عورت سے کی جاتی ہے۔ خواب میں کتیا دیکھنے کی دلالت ایسی عورت پر بھی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عزت اور حفاظت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اگر کسی نے کتیا کا بچہ خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر اس کمینے بچے سے کی جاتی ہے جو زمین پر پڑا ہوا ملے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا بھونکتے ہوئے دیکھا تو اس سے مراد بری خصلت والا کمینہ آدمی ہے، اور خواب میں کتیا کو بھونکتے ہوئے دیکھنا تکلیف اور برے لوگوں اور دھوکہ پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں چرواہے کا کتا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے کوئی فائدہ ملنے پر دلالت کرتا ہے، اور پالتو کتا ظالم دشمن کی نشانی ہے۔ بادشاہ کا خواب میں سلجوقی کتا دیکھنا ایسی قوت کی دلیل ہے جو کسی دوسرے سے مدد طلب کرنے سے مستغنا کر دے، یعنی بادشاہ کو بے پرواہ، بے نیاز، جسے کسی چیز کی خواہش یا حاجت نہ ہو، یعنی بے فکر کر دے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا پکڑا تو خدمتگاروں میں سے ایسے آدمی کا مصاحب بنے گا جو اس کے ساتھ انتہائی محبت کرے گا۔ اگر کسی کو کتے نے خواب میں کاٹا تو اس کو دوست یا خادم کی طرف سے مصیبت اور سخت تکلیف پہنچنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کتوں کے ساتھ شکار کر رہا ہے تو دلیل ہے اس کی آرزو اور اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کتوں کو مار رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غلبہ پائے گا۔
اگر کسی نے خواب میں وہ کتے دیکھے جو گھروں کی حفاظت پر مامور ہیں تو ان کو خواب میں دیکھنا بیوی اور اس کے سامان کی حفاظت پر دلالت کرتا ہے، اور ان کتوں کو بیمار دیکھنا مرض اور نقصان پر دلالت کرتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سامان کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کھیل اور مقابلہ والا کتا عیش و عشرت اور لذت پر دلالت کرتا ہے، اور اگر خواب میں اس کتے کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو یہ خوشی کے ختم ہونے اور غم لاحق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دشمن پر غلبہ اور فتح پائے گا اور دشمن کا مال خواب دیکھنے والے کو ملے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خود کتا بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس علم عظیم سے نوازے گا اور اس پر اترانے کی پاداش میں اس علم کو خواب دیکھنے والے سے سلب کر لیا جائے گا، یعنی واپس لے لیا جائے گا۔ خواب میں کتے کو بھونکتے دیکھنا کمینے انسان سے ناپسندیدہ کلام سننے کی دلیل ہے۔ خواب میں کتیا کا دودھ پینا خوف کی علامت ہے۔ خواب میں شکاری کتا دیکھنا عزت اور رفت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی حفاظت پر مامور کتا نیک اور غیرت والے پڑوسی پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کتے کی صحبت اختیار کرنا چھپ جانے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا واقعہ اصحاب کہف کے قصہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتوں کے نہ آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ کتا شیطان کے تھوک سے بنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا تو شیطان نے اس پر تھوک دیا تھا، فرشتوں نے اتنی مٹی نکال دی اور وہ جگہ اولاد آدم کے لیے ناف کا مقام بن گیا۔ جو مٹی فرشتوں نے پھینک دی تھی اس سے کتے کو بنا دیا گیا۔ اس لیے فرشتے اور شیطان یکجا نہیں ہو سکتے، یعنی جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں فرشتے نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا رکھنے والے گھر سے فرشتوں کے رکنے کا سبب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھاتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کتے شیاطین ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہے، لہٰذا ضدات یعنی شیاطین اور ملائکہ کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بدبو ہوتی ہے، اور ملائکہ چونکہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کا ان کو من جانب اللہ ہدایت ہے۔